بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ روزہ دین اسلام کا اہم ستون ہے اور اس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ گناہ نہیں ہو، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض، یعنی کہ اس کے لیے رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہاں پر ان عام بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسے کسی کے سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، یا کسی کو سردی زکام لگ گیا ہو اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری۔ جہاں یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگی اور اس کا آخری وقت آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ اگر ایسی عورت روزے رکھے جو حمل سے ہے، اگر اس کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں رمضان میں عورت روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہو۔ ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہو۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھا ہونا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہو۔ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے اور اس سے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہو۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور انہیں دائی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسے زمانہ نہیں رہا، ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو، وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا
ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو، بہکی باتیں کرتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورت، یعنی اب ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورتیں اپنی حالت میں روزہ نہیں رکھ، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا، ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو اس کا سفر، کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ آسان ہو جائے گا۔ پس سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان کو خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب ایسی صورتحال سے باہر آ جائے تو اس کی جان کو جب کوئی خطرہ نہ ہو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اور اس طرح روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اس کو روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔